کل ہم نے حجب کی باب شروع کیا تھا۔ حجب میں کئی باتیں کی تھی ہم نے، حجب کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ حجب نقصان جو ہیں اس کے مصداق بیان کیے تھے کہ وہ 5 لوگ ہیں، اور حجب حرمان اس میں کیا ہیں، 2 قسم کے مصداقات ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل معروم نہیں ہوتے، اور ایک وہ ہیں جو کبھی کیا ہو جاتے ہیں، معروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 مصداقات بیان کیے تھے۔ ایک مصداق یہ ہے کہ 6 بندے ہیں وہ کسی بھی حال میں معروم نہیں ہوں گے، اور دوسرے جو ہیں وہ کیا کبھی معروم ہوں گے کبھی معروم نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے 2 قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب واسطہ موجود ہوگا تو ذو واسطہ کیا ہوگا، معروم ہوگا، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں نا جو کسی حالت میں معروم نہیں ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں جو کبھی معروم ہوں گے کبھی معروم نہیں ہوں گے، ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر جب واسطہ موجود ہوگا تو ذو واسطہ کیا رہے گا، معروم رہے گا۔ اب دیکھو یہ ابن ہے، یہ ابن الابن ہے، اب یہ واسطہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ذو واسطہ ہے، تو یہ کیا رہے گا، معروم رہے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ جب واسطہ موجود ہوگا تو ذو واسطہ معروم رہے گا، جب بیٹا موجود ہوگا تو پوتا کیا رہے گا، معروم رہے گا۔ ایک قاعدہ یہ ہے، جب باپ موجود ہوگا تو دادا کیا ہوگا، معروم ہوگا۔ باپ ہیں، جد ہیں، اب جب واسطہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ذو واسطہ کیا ہوگا، معروم ہوگا یہ، اور یہ کیا ہوگا، حسبہ۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اس کو ذرا مٹا دیں۔ عام موجود ہیں تو ابن عام کیا ہوگا، معروم ہوگا، کیونکہ یہ واسطہ ہے، یہ عصبہ ہوگا، یہ کیا ہوگا، معروم ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ ایک قاعدہ یہ ہے، سمجھ آ گیا؟ جب وہ واسطہ موجود ہوگا تو ذو واسطہ کیا ہوگا، معروم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ ایک بندہ مر گیا، اس کے 2 بیٹے ہیں، چلو ان میں سے ایک بیٹا بھی مر گیا ہے، اب جو بیٹا موجود ہے اس کے بیٹے اس میت کے پوتے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واسطہ کیا ہے، موجود ہیں، لیکن دوسرے جو بیٹے ہیں اس کے بیٹوں کے لیے واسطہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ باپ تو مر چکا ہے ان کا، تو اب کیا ہوگا، کیا یہ بھی معروم ہوگا اس کی وجہ سے، کیونکہ تم نے تو یہ کہا ہے نا کہ جب واسطہ موجود ہے، یہاں پر تو کوئی واسطہ نہیں تو لہٰذا اس کو میراث ملنی چاہیے، تو کہتے ہیں اس کے لیے قاعدہ الاقرب فالاقرب ہے، یعنی جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا وہ میراث لے گا اور دوسرا کیا رہے گا، معروم۔ اب بیٹا کیا ہے، زیادہ قریبی ہیں، اور پوتا کیا ہے، قریبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا کس کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، اور وہ پوتے کیا ہوں گے، معروم ہوں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ، اور یہ جو حجب حرمان فریق ثانی ہیں جو معروم ہو جاتے ہیں کبھی اور کبھی معروم نہیں ہوتے، یہ 2 اصولوں پر مبنی ہیں۔ احدہما، ان دونوں میں سے ایک، یعنی 2 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، ہوا وہ یہ ہے، ان کل من یدلی الی المیت، ہر وہ شخص جس کی نسبت ہوتی ہے الی المیت، میت کی طرف، بشخص، کسی شخص کی وجہ سے، لا یرث، وہ میراث نہیں لے گا، وارث نہیں ہوگا، مع وجود ذالک الشخص، اس شخص کے موجود ہونے کے ساتھ ہو، یعنی جب یہ شخص موجود ہوگا جس کے واسطے سے، جس کی وجہ سے اس کی نسبت میت کی طرف ہو رہی ہے، تو وہ کیا ہوگا، معروم ہوگا۔ اب دیکھو پوتا ہے تو پوتے کی نسبت اپنے باپ کی وجہ سے میت کی طرف ہو رہی ہے نا، تو جب باپ موجود ہیں تو پوتا کیا ہوگا، معروم ہوگا۔ دیکھو دادا کی نسبت میت کی طرف باپ کی وجہ سے ہوتی ہے نا، تو جب باپ موجود ہیں تو دادا کیا ہوگا، معروم۔ چچا کے جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی نسبت میت کی طرف ہو، اپنے چچا کی وجہ سے ہوتے ہیں،
اور جب چچا موجود ہیں تو چچا کے بیٹے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے. سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اب چچا نہ ہو تو پھر تو واسطہ نہیں ہے، تو لہذا وہ کیا ہوں گے؟ میراث لیں گے. سمجھ آ گیا بھائی؟ سوا اولاد الام، سوائے کس کے؟ اولاد ام کے. یعنی وہاں پر واسطہ بھی موجود ہونا پھر بھی میراث لیں گے. اب دیکھو میتیں، زید لے لو، زید مر گیا ہے، اس کی ماں ہیں اور اخیافی بھائی ہیں. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اخیافی بھائی اولاد ام کو کہتے ہیں نا، کہ مائیں کو، ماں شری کو. تو اس صورت میں واسطہ بھی موجود ہے اور پھر بھی اخیافی بھائی کیا نہیں ہوتا؟ معلوم نہیں ہوتا. اس کے لیے وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب واسطہ پورا مال لے تب جو واسطہ معلوم ہوگا. اگر واسطہ پورا مال نہیں دیتا تو پھر جو واسطہ معلوم نہیں ہوگا. اور یہاں پر ماں جو ہیں یہ پورا مال تو نہیں لیتے، تو ثلث لیتا ہے. ٹھیک ہے، ثلث. اور اس کو جب ایک اخیافی بھائی تو کتنا ملتا ہے؟ بول گئے سدس. اب جب ایک ہی نوا کے ثلث اور سدس آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ جو کم ہوگا. ٹھیک ہے، ظاہر میں بڑا حقیقت میں کم، اس سے مسئلہ بنائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ سدس ہے. ثلث کیا ہے اس کا؟ 2 اور سدس 1. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ یاد رکھو کہ واسطہ تب معلوم کرے گا ذو واسطہ کو جب واسطہ پورا مال لے لے. اگر واسطہ پورا مال نہیں لیتا تو ذو واسطہ معلوم نہیں ہوگا. فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَهَا، کیونکہ وہ وارث ہوں گے انہیں اپنی ماں کے ساتھ، لِانْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ التَّرْکَةِ، کہ تمام ترکہ میں اس کا استحقاق منعدم ہونے کی وجہ سے، کہ ماں کا جو حق ہے وہ تمام ترکے میں نہیں ہوتا بلکہ ترک کا ایک حصہ ہوتا ہے. لہذا یہ ماں جو ہیں یہ ذو واسطہ کو معلوم نہیں کرے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ والثانی، اور دوسرا قاعدہ الاقرب فالاقرب. سمجھ آ گیا بھائی؟ جب قریبی رشتہ دار موجود ہوگا تو دور کا رشتہ دار کیا ہوگا؟ محروم. یہ میں نے وہ اعتراض کی صورت میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ نے تو کہا کہ جب واسطہ موجود ہوگا تو ذو واسطہ محروم ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ واسطہ بھی نہیں ہے اور پھر بھی محروم ہے. جس طرح کے 2 بیٹے ہیں زید کے، ایک بیٹا مر گیا ہے لیکن اس کے کیا ہیں؟ اولاد ہیں. اب یہ اولاد جو ہیں میت کے پوتے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو واسطہ نہیں ہے میت کے ساتھ اور پھر بھی یہ میراث نہیں دے رہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ الاقرب. جب زیادہ قریبی رشتہ دار موجود ہوگا تو دور کا رشتہ دار کیا ہوگا؟ محروم. جب بیٹا موجود ہے تو پودے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے. سمجھ آ گیا بھائی؟ والثانی، اور دوسرا قاعدہ الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریبی ہیں تو دور کے رشتہ دار سے کیا ہوگا؟ وہ زیادہ کیا ہیں؟ یعنی استحقاق رکھتا ہے. کما ذکرنا فی العصبات، جس طرح ہم نے کیا ہے ذکر کیا ہے عصبات میں. سمجھ آ گیا بھائی سبق کو؟